اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ 18 آڈیو ہے اس کتاب کا، 3 منٹ قیامت کے۔ جناب فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے کام شروع کیا تھا میری زندگی میں، تب سے میں میرے خرچے کا اور پیسوں کا حساب رکھتا تھا، یعنی ہر سال میں بہت دقیق حساب رکھتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ جو پیسہ میرا اضافہ ہوتا تھا، ایکسٹرا ہوتا تھا، اس کو میں بہت کیئرفلی مینٹین کر کے اس کا 1/5 حصہ یعنی 20% خمس دے دیتا تھا۔ اگرچہ ہمارے محلے میں بہت سارے اچھے علماء اور روحانی تھے، لیکن میرے دوست نے کہا کہ ہمارے محلے میں ایک بوڑھے عالم دین ہے، چلو انہیں خمس دیتے ہیں اور وہ جو ہے آپ کو اس کی رسید دے دیں گے۔ تو ہم ان کے پاس چلے گئے اور انہیں ہم نے خمس دے دیا۔ میں خمس کے معاملے میں بہت کیئرفل رہتا تھا، بہت زیادہ احتیاط کرتا تھا اور بہت زیادہ مراقبت کرتا تھا تاکہ میرے حساب سے کوئی چیز چھوٹ نہ جائے۔ ہر چھوٹی چیز کا حساب رکھتا تھا اور اس کا خمس دیا کرتا تھا۔ میں تقریباً 10 ہفتہ یعنی 70 سے آیت اللہ خامنہئی کا مقلد ہوں، اور مجھے یاد ہے کہ اس سال میرا خمس تقریباً 20,000 تومان ہوا تھا، اور پھر میں وہ پیسے لے کر ان عالم دین کے پاس چلا گیا، وہی جو ضعیف عالم دین تھے ان کے پاس چلا گیا، اور میں نے ان سے یہ پیسہ دے کر تاکید کیا تھا کہ اس پیسے کو دفتر آیت اللہ خامنہئی میں پے کرنا اور وہاں سے رسید لے کر آنا۔ 1 ہفتہ بعد وہ میرے پاس آئے خمس کی رسید لے کر، لیکن یہ رسید آیت اللہ خامنہئی کے دفتر کی نہیں تھی، کسی اور آیت اللہ کے دفتر کی تھی۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہے، یہ کہاں کی رسید لے آئے؟ مگر میں نے تم سے تاکید نہیں کی تھی، اصرار نہیں کیا تھا کہ اسے صرف تم دفتر رہبری میں پے کرنا، آیت اللہ خامنہئی کے دفتر میں پے کرنا۔ اس نے کہا فرق نہیں پڑتا، خمس ہے، مرجع تقلید کو دینا ہے، چاہے آیت اللہ خامنہئی کو دو یا کسی اور آیت اللہ کو دو۔ میں بہت ناراحت ہوا اور غصے میں آ کے میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا، یہ رسید واپس لو اور مجھے میرے ہی مرجع کی یعنی آیت اللہ خامنہئی کے دفتر کی رسید لا کر دو۔ وہ رسید مجھ سے لے گیا۔ میں نے کہا میں نے تم سے تاکید کی تھی کہ مجھے آیت اللہ خامنہئی کے دفتر سے ہی رسید چاہیے، میں ان کا مقلد ہوں، مجھے انہیں خمس پے کرنا ہوتا ہے، میں کسی اور کو خمس پے نہیں کر سکتا۔ تو وہ رسید مجھ سے لے گئے اور 1 ہفتہ بعد واپس آئے اور آیت اللہ خامنہئی کے دفتر کی رسید لا کر مجھے دے دیا، لیکن اس پر نہ کوئی ان کی سائن تھی، نہ کوئی ان کا مہر تھا، نہ کوئی ان کا سٹیمپ تھا۔ اگلے سال سے میں نے انہیں خمس دینا بند کر دیا، بلکہ جو اکاؤنٹ نمبر دیا گیا تھا دفتر آیت اللہ خامنہئی کی طرف سے، میں ڈائریکٹلی اسی میں خمس جمع کر دیا کرتا تھا۔ 1-2 سال بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ روحانی اس دنیا سے چلے گئے، اور پھر بعد میں مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ کئی لوگوں کا خمس انہوں نے یہاں سے وہاں کیا ہے اور جا بے جا کیا ہے۔ جب عالم برزخ میں میرا حساب کتاب ہو رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک دفعہ یہ عالم دین میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی حالت بہت خراب تھی، بہت ہی گرفتار تھے، مخصوصاً حق الناس کے معاملے میں، جہاں پر بہت سارے لوگوں کے بدہکار تھے، بدہکار یعنی ادھاری ان کے گردن پہ باقی تھی، اور بہت پریشان تھے، اور ان کی تقریباً ہر مشکل اور ہر گرفتاری خمس سے ہی ریلیٹڈ تھی، کیونکہ انہوں نے لوگوں کا خمس یہاں سے وہاں کیا تھا، کسی کی رسید کسی کو دی تھی، اور اس طرح کے کام انجام دیے تھے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جو معمولی انسان ہیں ان کی حالت بھی ان سے کہیں بہتر تھی، کیونکہ انہوں نے خمس کے معاملے میں گڑبڑ کی تھی۔ وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے اور مجھے کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دو تاکہ میرا حساب تھوڑا کلیئر ہو جائے اور میں پھر آگے بڑھ سکوں۔ لیکن ان کی حالت اتنی خراب تھی کہ میں نے دیکھا کہ اگر میں انہیں معاف بھی کر دوں تو ان کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی بہتری نہیں آئے گی، تو میں نے ان کی معافی کو قبول نہیں کیا اور انہیں واپس بھیج دیا۔ یہاں پر اس ملک نے جو میز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ یہ سب تم جو دیکھ رہے ہو، جو لوگ تمہارے پاس آ رہے ہیں معافی مانگنے کے لیے، حلالیت طلب کرنے کے لیے، بخشائش کے لیے، اور تم جن کے سامنے جا رہے ہو بخشائش کے لیے، یہ سارے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور ان کے ساتھ تمہارا حساب کتاب کامل ہو رہا ہے، لیکن جن کے ساتھ تمہارا حساب باقی ہے اور وہ ابھی زندہ ہے، ان کے لیے تمہیں منتظر رہنا پڑے گا۔ جب وہ اس دنیا سے انتقال کر جائیں گے اور اس دنیا میں آئیں گے، تب جا کر تمہارا حساب ان کے ساتھ پورا ہوگا، جب تک کے لیے تمہیں اسی دنیا میں یہاں رک کر ان کا انتظار کرنا پڑے گا۔
پھر اس ملک نے حق الناس کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ وائے ہو ایسے لوگوں پر جنہوں نے کئی عبادتیں انجام دی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں اور روزے رکھے ہیں، لیکن حق الناس کے معاملے میں رعایت نہیں کی، لوگوں کا پیسہ ڈبا دیا، لوگوں کا پیسہ یہاں سے وہاں کر دیا، یہ عبادت ان کے کیا کام آئے گی؟ اور پھر اس ملک نے آگے یہ کہا کہ یہ بھی جان لو، اگر کسی کا حق الناس تمہاری گردن پہ باقی ہے، یعنی کوئی تمہارے پیسے دینا باقی ہے اور تمہارا ادھار ہے، تو اگر تم انہیں اسی دنیا میں بخش دیتے ہو تو تمہارے نام اعمال میں اس کے 10 برابر ثواب لکھا جائے گا، لیکن انہیں وہاں نہیں بخشتے ہو اور منتظر رہتے ہو کہ عالم برزخ میں ان سے تم حساب کتاب کرو گے، تو یہاں پر تمہیں بس ایک ہی عمل کا ثواب ملے گا، نہ 10 برابر، یعنی اگر دنیا میں معاف کر دو گے تو 10 برابر ثواب ملے گا، اور اگر آخرت میں معاف کرو گے تو ایک ہی ثواب ملے گا۔ پھر اس نے آگے یہ کہا کہ ایک ایسا مورد جس کے بارے میں لوگ بہت کم دقت کرتے ہیں اور بہت کم توجہ کرتے ہیں، وہ ہے حق اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہے، انشاءاللہ خداوند مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، اس کا ہاتھ کھلا ہے، وہ حتماً ہمیں معاف کر دے گا۔ اور حق الناس کے بارے میں تو جانتے ہی ہو کہ جب تک وہ شخص خود ہمیں معاف نہ کرے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لیکن ایک اور چیز ہے جس کے بارے میں انسان بہت کم توجہ کرتے ہیں، وہ ہے حق النفس، یعنی اپنی روح کا حق۔ اس کے بارے میں ہم بالکل ہی توجہ نہیں کرتے ہیں اور کوئی حساسیت اور سینسیٹیوٹی نہیں دکھاتے ہیں اس معاملے میں، جیسے کہ حق بدن کو بھی خدا معاف کرنے والا ہے، نہ حق بدن کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ اس معاملے میں یعنی حق نفس کے معاملے میں نے اپنے پروندے میں ایک مورد دیکھا جو کہ حق بدن کے بارے میں تھا، اور اس کی تصویر میرے سامنے لائی گئی۔ میرے جوانی کے دنوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک جگہ تفریح کے لیے اور گھومنے کے لیے چلا گیا۔ وہاں باغ تھا اور وہاں کسی دوست کا باغ تھا جس نے ہمیں دعوت کیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ وہاں پر قلیان یعنی اردو میں جس کو ہم حقہ کہتے ہیں، کہ پرانے زمانے میں اکثر لوگ جو نواب وغیرہ ہوتے تھے وہ حقہ لے کر بیٹھتے تھے، تو وہ حقہ اور سگریٹ کا پیکٹ لے کر آ گیا اور اس نے سگریٹ جلا کر ہر دوست کے ہاتھ میں ایک ایک سگریٹ دے دی۔ میں جس گھر میں بڑا ہوا اس گھر میں میرے بابا سگریٹ پیتے تھے، تو میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن میں سگریٹ سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا، لیکن کیونکہ سب کے ہاتھ میں سگریٹ تھی تو میں نے بھی بڑی کراہت سے سگریٹ لے لی، اور میں نے دیکھا کہ سب سگریٹ پی رہے ہیں، تو تاکہ کوئی میری طرف اشارہ نہ کرے اور کہے کہ او یہ تو ایکٹنگ کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے، انگوش نما نہ ہو جاؤں، اس لیے میں نے بھی ان کے ساتھ ایک سگریٹ پی لی۔ میری حالت بہت خراب ہو گئی، سانس نہیں لے پا رہا تھا، بہت کھانسی ہو رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کسی نے میرا سینہ دبا دیا ہے اور میری سانس روک لی ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے کبھی سگریٹ یا حقہ نہیں پیا۔ لیکن عالم برزخ میں یہ سہنے کو مجھے دکھایا گیا اور مجھ سے کہا گیا کہ تو جانتا تھا کہ سگریٹ پینے سے بدن کو ضرر ہوتا ہے، بدن کو نقصان پہنچتا ہے، پھر کیوں وہ ایک بار بھی تم نے سگریٹ پیا؟ جب جانتے تھے تو کیوں تم نے یہ عمل انجام دیا؟ تم نے حق الناس کے حق کی رعایت نہیں کی ہے، اور باید اس کا جواب دینا پڑے گا، یعنی اس کے جواب دہی تمہاری گردن پہ باقی رہے گی۔ اور یہی ہوا کہ میں پھر سے مشکل میں گرفتار ہو گیا۔ اس عالم میں دیکھ رہا تھا کہ کئی ایسے لوگ تھے جو حق خدا کی رعایت کر رہے تھے، احکام دین کی رعایت کر رہے تھے، سارے عمل انجام دے رہے تھے، لیکن حق نفس کی رعایت نہیں کی، سگار پیتے تھے، دوسرے ایسے کام انجام دیتے تھے جس سے ان کے بدن کو ضرر پہنچتا تھا، نقصان پہنچتا تھا، اور اسی وجہ سے ان کی موت بھی جلدی آ گئی، اور اس عالم میں وہ بڑی مشکلات میں پھنسے ہوئے تھے کیونکہ انہیں حق بدن کا جواب دینا تھا۔ اگرچہ انہوں نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان سب کی رعایت کی، لیکن اپنے بدن کی حفاظت کی رعایت نہیں کی، تو اس کی جواب دہی ان کی گردن پر باقی تھی۔ انشاءاللہ آگے کا مطلب اگلے درس میں، تب تک کے لیے التماس دعا، خدا حافظ۔